بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم نماز کی 51 سنتوں کے متعلق پڑھیں گے۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے نماز کے واجبات کے متعلق پڑھا تھا، یعنی وہ چیزیں کہ جو بھول کر چھوٹ جائے تو ان کے چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور آج کے سبق میں ہم نماز کی سنتوں کے متعلق پڑھیں گے، یعنی وہ کام جو نماز کے مکمل اور قبول ہونے کے لیے ضروری ہے، جن کے بغیر نماز ناقص اور قبول نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو نماز کی کل 51 سنتیں ہیں۔ ہم پہلے نمبر پر نماز میں قیام ہے، یعنی کھڑے ہونا ہے۔ قیام میں 11 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 تکبیرۃ تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو پست نہ کرنا، یعنی سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 2 دونوں پیروں کی انگلیوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا۔ پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا، لیکن 4 انگل کا فاصلہ رکھنا یہ مرد حضرات کے لیے ہے۔ عورتیں دونوں پیروں کو ملا ہوا رکھے۔ نمبر 3 مقتدی، یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اس کی تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا۔ نمبر 4 تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، لیکن تکبیر تحریمہ کے کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا یہ مرد حضرات کے لیے ہے۔ عورتیں دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گی۔ ہاں، اگر عذر کی حالت ہو تو مرد بھی دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ نمبر 5 ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 6 انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی ہو اور نہ زیادہ بند۔ نمبر 7 دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔ نمبر 8 انگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا۔ نمبر 9 درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا۔ نمبر 10 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ یہ ابھی تک کی جو چیزیں ہیں مرد حضرات کے لیے ہیں۔ عورت کے لیے یعنی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہاتھوں کا مرد کو ناف کے نیچے باندھنا، اس طرح کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ہو اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی کلائیوں کو پکڑ لے اور 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر بچھا دے۔ یہ طریقہ مرد حضرات کے لیے ہے۔ اور عورتیں سینے کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ عورتوں کو اس طرح کے بائیں ہتھیلی دائیں ہتھیلی پر رکھ لیں اور انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں کلائی پکڑنا ان کے لیے مسنون نہیں ہے۔ نمبر 11 ہاتھ باندھنے کے بعد پھر ثنا پڑھنا۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا۔ قرات کی 7 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ امام اور جو شخص اپنے علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو ثنا کے بعد، اور اسی طرح مسبوق یعنی جو شخص جماعت میں پیچھے سے شریک ہوا ہو اس شخص کو اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کی پہلی رکعت میں اور امام اور منفرد کو اپنی پہلی رکعت میں تعوذ پڑھنا ہے، اور جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو وہ اعوذ باللہ نہ پڑھے۔ نمبر 2 تسمیہ یعنی ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا الحمد سے پہلے۔ اور نمبر 3 آہستہ سے آمین کہنا،
امام اور منفرد جو علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو سورہ فاتحہ کے ختم کرنے کے بعد آمین کہنا، اور قرأت بلند آواز سے ہو تو سب مقتدیوں کو بھی آہستہ سے آمین کہنا سنت ہے۔ اور نمبر 4، فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ بینہ سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا۔ یہ پڑھنا مسنون ہے۔ اگر ان کے علاوہ کسی جگہ سے پڑھ رہے ہیں تو انہی کی صورتوں کے تناسب سے پڑھنا بھی سنت ہے۔ نمبر 5، فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا۔ نمبر 6، ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ، تسمیہ یعنی بسم اللہ کو آہستہ سے کہنا۔ نمبر 7، فجر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ یہ قرأت کی 7 سنتیں ہوئی۔ اب رکوع کی تقریباً 8 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، رکوع کی تکبیر کہنا۔ رکوع کی تکبیر اس طرح کہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ اکبر کہنا شروع کرے اور رکوع میں جاتے ہوئے اکبر کی راہ پر ختم ہو۔ نمبر 2، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ مردوں کو رکوع میں گھٹنوں کا دونوں ہاتھوں سے پکڑنا یہ مسنون ہے، اور عورتوں کو صرف دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لینا یہ سنت ہے، عورتوں کو پکڑنا نہیں ہے۔ نمبر 3، گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو گھٹنوں پر کشادہ رکھنا، البتہ عورتیں گھٹنوں پر ہاتھ ملا کر رکھیں۔ نمبر 4، پیٹھ کو بچھا دینا۔ نمبر 5، پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ نمبر 6، سر اور سرین کو برابر رکھنا۔ مرد کو رکوع کی حالت میں اچھی طرح جھک جانا کہ پیٹھ اور سرین سب برابر ہو جائے، اور عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ اور نمبر 7 ہے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ اور نمبر 8 ہے یعنی سبحان ربی العظیم پڑھنے کی جو مقدار ہے یہ کم از کم 3 بار ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ نمبر 8، رکوع میں سے اٹھنے کے وقت امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ بآواز بلند کہنا، یعنی بلند آواز سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، اور مقتدی کو ربنا لک الحمد، اور منفرد کو دونوں یعنی آہستہ سے دونوں سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں آہستہ سے کہنا، اور رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا۔ یہ رکوع کی تقریباً 8 سنتیں ہوئی۔ اب سجدے کی 12 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا۔ نمبر 2، سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا۔ نمبر 3، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا۔ نمبر 4، پھر ناک رکھنا۔ نمبر 5، پھر پیشانی رکھنا۔ نمبر 6، سجدے میں سر اور دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا، یعنی سجدے میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا۔ نمبر 7، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا، ملا ہوا نہ رکھنا۔ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا، اور پہلوؤں کو بازوؤں سے یعنی جو اپنے ہاتھ کی بغلیں ہیں اور کوہنی کے اوپر کے ہاتھ ہیں ان کو بغلوں سے اور سینے سے علیحدہ رکھنا۔ سجدے کی حالت میں مردوں کو اپنے پیٹ کا زانوں سے اور کوہنیوں کا پہلو سے علیحدہ رکھنا، اور ہاتھ کی باہوں کا یعنی کوہنیوں کا زمین سے اٹھا ہوا رکھنا مسنون ہے، اور عورتوں کو پیٹ کا رانوں سے اور کوہنیوں سے ملا ہوا اور ہاتھ کی باہوں کا زمین پر بچھا ہوا رکھنا مسنون ہے۔ اور نمبر 8 ہے کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا، لیکن عورتوں کے لیے ہے کہ زمین پر بچھا کر رکھنا۔ نمبر 9، سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ نمبر 10، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔
نمبر 11 سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھانا، اور سجدے کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ یہ سجدے کی 12 سنتیں ہوئی۔ اب قاعدے کی 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 دائیں پیر کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا۔ نمبر 2 دونوں یعنی یہ ہے کہ قاعدہ اولا یعنی 2 رکعت کا قاعدہ ہو اور قاعدہ اخیرہ جو نماز کا آخری قاعدہ ہو، دونوں میں مردوں کو اس طرح بیٹھنا کہ داہنا پیر انگلیوں کے بل پر کھڑا ہو اور اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور بایاں پیر زمین پر بچھا ہوا ہو اور اسی پر بیٹھے، اور دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر ہو، انگلیوں کے سرے کے قریب ہو، اور عورتوں کو اس طرح کے اپنے بائیں سرین پر بیٹھے، اپنے داہنے زانوں کو بائیں پر رکھ لے اور بایاں پیر داہنی طرف نکال دے، یعنی الٹے پیروں کو، بائیں طرف کے پیروں کو داہنی طرف نکال دے اور بائیں طرف کی سرین پر بیٹھ جائے اور دونوں ہاتھ دستوں رانوں پر رہے۔ یہ عورتوں کا قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ ہوا۔ قاعدے کی دوسری سنت ہے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔ نمبر 3 تشہد میں اشہد اللہ، تشہد یعنی اتحیات میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا۔ نمبر 4 ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی آخری قاعدے میں درود شریف پڑھنا۔ نمبر 5 قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد دعائے ماسورہ ان الفاظ میں جو قرآن و حدیث کے مشابہ ہو پڑھنا۔ نمبر 6 دونوں طرف سلام پھیرنا۔ نمبر 7 سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا۔ نمبر 8 مقتدیوں امام کو مقتدیوں اور فرشتوں اور صالح نیک جناتوں کی نیت کرنا۔ اور نمبر 9 مقتدیوں کو امام، فرشتوں اور صالح یعنی نیک جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا۔ اور نمبر 10 منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا۔ نمبر 11 مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا۔ نمبر 12 دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا، آہستہ کرنا۔ نمبر 13 مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، یعنی جو شخص نماز میں پیچھے سے آیا ہو اور اس کی چند رکعتیں چھوٹ گئی ہو تو امام کے سلام کے بعد اپنی رکعتوں کو مکمل کرے۔ تو اس مسبوق کے لیے حکم یہ ہے، سنت یہ ہے کہ مسبوق امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے۔ جب امام سلام پھیر دے تو پھر اپنی رکعت کو پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ نماز کی 51 سنتیں ہوئی۔ نمبر 1 پہلے قیام ہے۔ قیام کی کل 11 سنتیں ہیں۔ پھر قرات کی 7 سنتیں ہیں، 7 اور 11 18۔ پھر رکوع کی 8 سنتیں تو ہے 24۔ پھر سجدے کی 12 سنتیں، رکوع کی 8 سنتیں ہوئی 26، اور اس کے بعد سجدے کی 12 سنتیں تو 26 اور 12 ہوئے 42۔ یعنی قیام کی 11 سنتیں، پھر رکوع کی 7 سنتیں تو 11 اور 7 18، پھر رکوع کی 8 سنتیں 26، پھر اس کے بعد سجدے کی 12 سنتیں تو 38، پھر اس کے بعد قاعدے کی 13 سنتیں، کل 51 سنتیں ہوئی ہے۔ اب سنتوں کے بعد میں ہے مستحبات، یعنی وہ کام جن پر عمل کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے اور نماز میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تکبیرۃ تحریمہ کے وقت آستینوں سے دونوں ہاتھ نکال لینا۔
نمبر 2، رکوع اور سجدے میں منفرد کو یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اس کو 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا۔ نمبر 3، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر اور رکوع کی حالت میں قدموں پر اور جلسے اور قاعدے میں اپنی گود پر اور سلام کے وقت اپنے مونڈوں پر نظر رکھنا۔ اور نمبر 4 ہے کھانسی کے وقت اپنی طاقت پر کھانسی کو آنے نہ دینا۔ اور نمبر 5 ہے جماعت میں منہ بند رکھنا اور کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ چھپانا۔ یہ 5 مستحبات ہوئے۔ ہم نے آج کے سبق میں نماز کی 51 سنتیں اور 5 مستحبات کو پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل نماز کو توڑنے والی چیزوں کے متعلق پڑھیں گے۔